حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ ہے. آپ کی بارگاہ میں آپ کا ایک مرید خاص آتا ہے اور آ کر کے عرض کرتا ہے اے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں بہت ہی خوشحال رہا کرتا تھا، میں بہت خوشحال تھا، میرے گھر میں مال کی فراوانی تھی، مجھے کسی چیز کی قلت محسوس نہیں ہوتی تھی، میں بہت ہی خوشنودی کے ساتھ اپنی زندگی بسر کر رہا تھا. لیکن ادھر کچھ دنوں سے کیا دیکھ رہا ہوں کہ میرے گھر سے اچانک برکت ختم ہو چکی ہے، میرے گھر سے برکت اٹھ چکی ہے. اے غوث پاک مجھے ایک تعویذ دے دیں، مجھے کچھ پانی دم کر کے دے دیں تاکہ میرے گھر میں برکت آ جائے، میرے گھر میں پھر سے خوشحالی آ جائے. حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آپ کا مرید آیا ہے اور آپ کے پاس آ کر کے تعویذ کا سوال کر رہا ہے، آپ سے تعویذ مانگ رہا ہے. لیکن حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج کل کے پیر کی طرح پیر نہیں تھے، بلکہ وہ ایسے پیر تھے جو اپنے مریدوں کی اصلاح کیا کرتے تھے. وہ ایسے پیر تھے جو مرید کی جیب پر نظر نہیں رکھتے تھے بلکہ مرید کے دل پر نظر رکھتے تھے، اور وہ یہ دیکھتے تھے کہ آخر اس مرید میں کمی کہاں سے ہو رہی ہے. یہ مرید میرے پاس جو آیا ہے اپنی فریاد لے کر آیا ہے، تو اس کی فریاد کو کیسے دور کیا جا سکتا ہے، اس کی پریشانی کو کہاں سے دور کیا جا سکتا ہے. اس کی پریشانی کو دور کرنے کے لیے حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی ذات پر نظر رکھا کرتے تھے، اس کی جیب اور لباس پر نظر نہیں فرمایا کرتے تھے. حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں جب اس مرید نے ارشاد عرض کیا اے غوث پاک مجھے تعویذ عطا فرما دیں، میرے گھر میں خوشحالی آ جائے، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے مرید بتا کیا تو نماز پڑھا کرتا ہے، کیا تو نمازوں کی پابندی کرتا ہے، کیا تو پنج وقتہ نماز پڑھتا ہے. مرید نے کہا غوث اعظم میں آپ کا مرید ہوں، اے غوث پاک میں آپ کا ماننے والا ہوں، اے غوث پاک میں آپ کا چاہنے والا ہوں. بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کا مرید ہو اور نماز نہ پڑھے، آپ کا چاہنے والا ہو اور نماز نہ پڑھے، آپ سے عقیدت رکھنے والا ہو اور نماز کی پابندی نہ کرے. اس سے ایک بات پتہ چل گئی کہ جو بھی غوث اعظم کا ماننے والا ہوگا، جو بھی غوث اعظم سے عقیدت رکھنے والا ہوگا، جو بھی غوث اعظم سے پیار کرنے والا ہوگا، وہ نمازوں کی پابندی کرنے والا ہوگا، وہ نمازوں میں سجدے میں اپنے سر کو جھکانے والا ہوگا، وہ نمازوں میں اپنے سر کو جھکا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نیاز مندی کا ثبوت دینے والا ہوگا. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سب سے پہلا سوال ہوا کہ بتا تو نماز پڑھتا ہے یا نہیں. مرید نے کہا اے غوث پاک میں نماز پڑھتا ہوں. غوث اعظم نے ارشاد فرمایا کیا تیری بیوی نماز پڑھتی ہے؟ مرید نے کہا ہاں حضور میری بیوی بھی نماز پڑھتی ہے. غوث اعظم نے پھر سوال کیا تیرے بچے نماز پڑھتے ہیں؟ مرید نے عرض کیا ہاں حضور بچے بھی نماز پڑھتے ہیں، گھر میں ایک فرد نماز پڑھتا ہے، لیکن پھر بھی گھر میں برکت نہیں ہو رہی ہے، گھر سے برکت اٹھ گئی ہے. آخر سمجھ میں نہیں آ رہا ہے معاملہ کیا ہے، ماجرا کیا ہے. ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں، بیوی بھی نماز پڑھ رہی ہے، گھر کا ہر فرد نماز پڑھ رہا ہے، اس کے باوجود ہم پریشان حال ہیں، اس کے باوجود ہم پریشانی میں مبتلا ہیں. حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس کی ذات پر نظر کر لی، جب اس کے ذات کو دیکھ لیا کہ اس کی ذات میں کوئی کمی نہیں ہے، اب آپ نے اپنی نگاہ ولایت اٹھائی اور آپ نے اس کے گھر پر جب نظر ڈالی تو کیا دیکھتے ہیں؟ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی خانقاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے گھر میں عام دروازے پر، اس کے گھر کے مین گیٹ پر پردہ نہیں لگا ہوا ہے. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے مرید جا اور جا کر کے تو اپنے مین دروازے پر، اپنے مین گیٹ پر تو پردہ لگا دے اور اس کے بعد 3 دنوں کے بعد تو آ کر کے مجھ سے ملاقات کرنا. مرید تھا، غوث اعظم کا مرید تھا. اس کو جب غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حکم دیا کہ جاؤ اور جا کر کے اپنے دروازے پر، مین
مین گیٹ پر جا کر کے پردہ لٹکا دو. وہ آپ کا مرید اٹھتا ہے بغیر کسی سوال کیے ہوئے جا کر کے اپنے مین گیٹ پر صدر دروازے پر پردہ لٹکا دیتا ہے. اور 3 دن کا وقفہ گزرنے نہیں پایا تھا کہ اس کے گھر میں وہی خوشحالی پھر سے بحال ہو جاتی ہے جو اس سے پہلے رہا کرتی تھی. حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں 3 دن کے بعد یہ مرید پہنچتا ہے اور خوشی خوشی جا کر کے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں سلام پیش کرتا ہے. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا اے مرید خاص بتا کیا حالت ہے, بتا تیرے گھر کا ماحول کیسا ہے, تیرے گھر کی خوشحالی کیسی ہے. مرید عرض کرتا ہے اے غوث پاک میرے گھر میں خوشحالی لوٹ آئی ہے, میرے گھر میں برکت لوٹ آئی ہے, لیکن اے میرے پیارے اے میرے پیرانے پیر میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. آپ اگر اجازت دیں تو میں آپ کے بارگاہ میں وہ سوال میں اپنا پیش کروں. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ بتا آخر تو کیا پوچھنا چاہتا ہے, جو تجھے پوچھنا ہے پوچھ لے, بے جھجک تو پوچھ, میری بارگاہ سے آج تک کوئی خالی نہیں گیا ہے. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اجازت کو جب وہ پا لیتا ہے تو آپ کی بارگاہ میں وہ عریضہ پیش کرتا ہے کہ اے غوث پاک میں آپ کے پاس تعویذ لینے کے لیے آیا تھا, آپ نے ہمیں تعویذ نہ دیا. میں آپ کے پاس پانی دم کرانے کے لیے آیا تھا, آپ نے ہمیں پانی دم کر کے نہ دیا, بلکہ آپ نے گھر کے مین دروازے پر پردہ لٹکانے کا حکم دیا اور اس پردے کو آپ نے ٹچ بھی نہیں کیا, آپ نے اسے دیکھا بھی نہیں. اس کے باوجود اس پردے کے لٹکتے ہی میرے گھر کی برکت واپس آ گئی. اے غوث پاک آخر وجہ کیا ہے, اس پردے میں ایسی کون سی چیز رکھی ہوئی تھی کہ جس کے لٹکتے ہی میرے گھر کی برکت واپس آ گئی. حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں اے میرے پیارے مرید تجھے معلوم نہیں کہ تو بھی نماز پڑھا کرتا تھا, تیرے گھر میں تیری بیوی بھی نماز پڑھا کرتی تھی, تیرے بال بچے بھی نماز پڑھا کرتے تھے, لیکن تیرے گھر کے سامنے سے بے نمازیوں کا گزر ہوا کرتا تھا. ان کی نگاہیں نحوست تیرے گھر میں پڑا کرتی تھی, جس کی نحوست کی بنا پر تیرے گھر کی برکت اٹھ چکی تھی. اے میرے مرید جب تو نے اپنے گھر میں پردہ لٹکا دیا تو بے نمازیوں کی منحوس نگاہ تیرے گھر میں نہ پڑی اور اس کی وجہ سے تیرے گھر کی برکت پھر سے واپس لوٹا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو ذرا اندازہ لگاؤ کہ جب ایک بے نمازی کی نگاہ جس گھر میں پڑ جائے اس گھر سے برکت اٹھ جائے, اور جس گھر میں بے نمازی پل رہے ہوں اس گھر کا عالم کیا ہوگا, جس گھر میں بے نمازی رہتے ہوں اس گھر کا عالم کیا ہوگا. سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پردہ لٹکوا کر ہمیں 2 چیزوں کا سبق دیا, 2 چیزوں کی تعلیم دی. پہلی تو یہ کہ سب سے پہلی چیز نمازوں کی پابندی ہے, سب سے پہلی چیز نمازوں کی پابندی. اگر خوش رہنا ہے تو نمازوں کی پابندی کرو. اور دوسری چیز پردے کا اہتمام. اگر پردہ آپ کے بیچ میں رہے گا, آپ کے گھر میں پردہ رہے گا, تو انشاءاللہ آپ کے گھر کی برکت کہیں اور نہیں جائے گی, آپ کے گھر میں خیر و برکت کا نزول ہوتا رہے گا. آپ بات آ گئی ہے پردے کی, تو میں پردے کے تعلق سے تھوڑی سی گفتگو آپ کے سامنے کر رہا ہوں. حضور سیدنا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے, آپ کی ولادت سے پہلے جو دور چل رہا تھا اس دور میں عورتوں کا کوئی بھی مقام نہ تھا, عورتوں کو بے وقت اور بے حیثیت سمجھا جاتا تھا, عورتوں کی کوئی اہمیت نہ تھی. لیکن مذہب اسلام نے آ کر عورتوں کو ایک بہت ہی بڑی اہمیت عطا فرمائی, عورتوں کو ایک عزت کی نگاہ سے دیکھا جانے لگا, عورتوں کو ایک مقام و مرتبہ دیا گیا. پیارے بہت محترم بزرگوں اور دوستو, نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب یہ عورت اپنے گھر میں بچی کی شکل میں جنم لیتی ہے تو پیارے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جس گھر میں بچی کی پیدائش ہوتی ہے اور والدین اسے درگور نہ کر کے اس کی اچھی طریقے سے پرورش کرتے ہیں, یہاں تک کہ وہ بچی سن بلوغ تک پہنچ جاتی ہے, حد بلوغ کو پہنچتی ہے,
اور حد بلوغ کو پہنچ جانے کے بعد والدین ایک اچھا رشتہ دے کر اس کی شادی کر دیتے ہیں، تو اب یہی بچی جنت میں جانے کے لیے اپنے والدین کے لیے سبب بن جاتی ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس عورت کو ایک دوسرے موقع پر دوسرا مقام و مرتبہ دیتے ہوئے یوں ارشاد فرمایا کہ جب یہ عورت بیوی کی شکل اختیار کرتی ہے تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شوہر کو مخاطب کر کے ارشاد فرماتے ہیں کہ اے شوہرو، اے ایمان والو، اگر تم اچھے شوہر بننا چاہتے ہو تو اپنی بیویوں پر ظلم و زیادتی نہ کرو۔ اگر تم اچھے شوہر بننا چاہتے ہو تو اپنی بیویوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ اگر تم اپنی بیویوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ گے تو تمہارے لیے جنت تمہارا انتظار کرتی ہوئی نظر آئے گی۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، جب یہی عورت ماں کی شکل اختیار کرتی ہے تو خود قرآن کریم میں رب قدیر اپنی عبادت کے بعد سب سے پہلی جو چیز ارشاد فرماتا ہے وہ والدین کے ساتھ حسن سلوک ہے۔ رب قدیر فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اے ایمان والو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے بعد اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ والدہ کا جنتوں کا او نارو، ماں باپ تمہارے لیے جنت ہے یا جہنم، یہ اب تمہارے اختیار میں ہے۔ اگر تم چاہو تو ان کی خدمت کر کے جنت اختیار کر لو، اور اگر چاہو تو انہیں ناراض کر کے جہنم کا سودا کر لو۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، جب یہ عورت بوڑھی ماں بنتی ہے، بوڑھی ہو جاتی ہے اور ایک دم آخری مرحلے میں پہنچ جاتی ہے تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس عورت کے مقام و مرتبے کو بلند کرتے ہوئے جو ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ کے بارگاہ میں ایک صحابی رسول آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں جہاد میں جانا چاہتا ہوں، بتائیے کون سا جہاد افضل ہے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تم جہاد میں جانا چاہتے ہو تو سنو، اگر تمہاری ماں زندہ ہے تو جاؤ اس کی خدمت کرو، سب سے افضل جہاد یہی ہے۔ وہ شخص کہتا ہے کہ میں اپنی ماں کی خوب خدمت کرتا ہوں، اس کے باوجود میں جہاد میں جانا چاہتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کے باوجود بھی تم جاؤ اور جا کر کے اپنی ماں کی خدمت کرو۔ یہی موقع آپ نے 3 مرتبہ ارشاد فرمایا، اور چوتھی مرتبہ ارشاد فرمایا کہ اس کی ناک خاک آلود ہو، وہ انسان برباد ہو جائے جو بڑھاپے میں اپنے ماں باپ کو پائے اور ان کی خدمت کر کے جنت کا حقدار نہ ہو جائے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یہ ہے والدین کا مقام، یہ ہے عورت کا مقام اسلام میں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اب آؤ میں اپنی ماؤں اور بہنوں کو مخاطب کر کے ان سے کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ میں اپنی ماؤں اور بہنوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آخر اسلام نے تمہیں کون سی چیز کی کمی دے رکھی ہے؟ اسلام میں تمہیں ایسا کیا ہے جو نہیں دیا ہے؟ آخر کون سی ایسی چیز ہے جو اسلام کے دامن میں رہتے ہوئے تمہیں نہیں مل رہی ہے؟ آخر کون سی چیز ہے جو تمہاری ترقی میں رکاوٹ بن رہی ہے؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اسلام کون سی ایسی چیز ہے، اسلام میں رہ کر تم کون سی ترقی نہیں کر پا رہی ہو؟ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ عورت کی ترقی یہی ہے کہ عورت اپنے گھروں میں رہ کر اپنے بچوں کی اچھی کفالت کرے، اپنے بچوں کی اچھی پرورش کرے، اس لیے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو ماں اپنے بچے کی اچھی پرورش کرتی ہے، اچھی کفالت کرتی ہے، یہاں تک کہ بچوں کی اچھی تربیت دیتی ہے، انہیں دیندار بناتی ہے، تو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اس ماں کے لیے جنت کی میں ضمانت دیتا ہوں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، آپ ذرا اندازہ لگاؤ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کس ماں کے لیے، کس عورت کے لیے جنت کی ضمانت دی ہے؟ اس عورت کے لیے جنت کی ضمانت دی ہے جو گھر میں رہ کر اپنے بچوں کی اچھی تربیت کر رہی ہے، جو گھر میں رہ کر اپنے بچوں کی اچھی کفالت کر رہی ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، آج کی ہماری مائیں اور بہنیں ہیں وہ باہر نکل کر دنیا کی رنگینیوں میں ڈوبنا چاہتی ہیں، وہ باہر نکل کر دنیا کی رعنائیوں میں گم ہونا چاہتی ہیں، وہ باہر نکل کر دنیا کی رعنائیوں میں اپنے آپ کو ملوث کرنا چاہتی ہیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ دنیا ہے اور یہ ایسی دنیا ہے جو آپ کو لا کر بازاروں میں آپ کو نچانا چاہتی ہے، یہ دنیا ایسی ہے جو لا کر کے اپنی ہوس کا نشانہ بنانا چاہتی ہے، یہ دنیا ایسی ہے جو
बाजारों में लाकर आपको अपनी ख्वाहिशात नफ्सानी का शिकार बनाना चाहती है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, मैं अपनी माओ और बहनों से सवाल करना चाहता हूँ कि आखिर कौन सी ऐसी चीज़ है जो इस्लाम ने तुम्हें नहीं दी है। इस्लाम ही एक ऐसा वाहिद मजहब है जो औरतों को वरासत में हक अता करता है। इसके अलावा दुनिया का कोई भी ऐसा मजहब नहीं है जो औरतों को वरासत में हक देता हो। मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, पूरे दुनिया के मज़ाहिब का मुताला कर लिया जाए, पूरे दुनिया के मज़ाहिब की रूगर्दानी कर ली जाए, पूरे दुनिया के मज़ाहिब को खंगाल डाला जाए, आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, कोई भी मजहब ऐसा नहीं मिलेगा जो औरतों को घर में हिस्सा देता हो, जो औरतों को वरासत में हिस्सा देता हो, जो औरतों को जायदाद में हिस्सा देता हो। अगर ऐसा कोई मजहब है तो वो सिर्फ और सिर्फ मजहब इस्लाम है। मजहब इस्लाम एक ऐसा मजहब है जो कामिल तौर पर औरतों की हिफाजत का ज़ामिन है। मजहब इस्लाम एक ऐसा मजहब है जो कामिल तौर पर औरतों की पासदारी करता है। वो मजहब इस्लाम एक ऐसा मजहब है जो कामिल तौर पर औरतों की इज्जत की हिफाजत करता हुआ नजर आता है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, मैं अपनी माओ और बहनों को मुखातब करके कहना चाहता हूँ कि आपने गुलाब का फूल देखा होगा, आपने गुलाब का फूल देखा होगा। फूल जब तक अपने पौधे में लगा होता है, फूल जब तक अपने पौधे में होता है, उसे लोग हाथ लगाते हुए डरते रहते हैं। कांटे की आड़ में वो फूल अपने आप को महफूज शुमार करता है, वो फूल अपने आप को महफूज मानता है। लेकिन जब वो फूल अपने पौधे से अलग होता है तो कभी इनके हाथों में जा रहा है, कभी उनके हाथों में जा रहा है, कभी इस पैर के नीचे कुचला जा रहा है, कभी उनके कदमों के नीचे रौंदा जा रहा है। बिला तशबीह व तमसील, अगर तुम बाहर निकलोगी, अगर तुम घर से बाहर निकलोगी तो कभी इनकी हवस का निशाना बनोगी, कभी उनकी निगाहों की निशाना बनोगी, कभी इनके पैरों के नीचे कुचली जाओगी, कभी उनके कदमों के नीचे कुचली जाओगी। ऐ मेरी माँ और बहनों, अगर तुम्हें अपने सर पर ताज रखना है, ऐ मेरी माँ और बहनों, अगर तुम्हें अपने आप को महफूज रखना है, ऐ मेरी और माँ और बहनों, अगर तुम्हें अपने आप को हिफाजत में रखना है तो आपको बाहर निकलने की जरूरत नहीं है। आप अपने घर में रहकर, अपने वालिद, अपने भाई और बाप की कस्टडी में रहकर अपने घरों में रहें और अपने घरों में रहकर अपनी जरूरत की चीजें अपने बाप और भाई से मंगाती रहें। यही आपके लिए यही आपकी हिफाजत का ज़ामिन है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके